یہ بحث ہوتی کہ اگر کوئی آدمی غسل شروع کر چکا ہے، اگر کوئی آدمی غسل شروع کر چکا ہے اور غسل مکمل ہونے سے پہلے درمیان میں کوئی ایسی چیز پیش آ جائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا، حدث اصغر، دوران غسل وضو توڑنے والی کوئی چیز ہو گئی، مثلا دوران غسل گیس یا ریح خارج ہوئی یا پیشاب کے قطرے نکل آئے غسل کے دوران، جو کراچی جیسے شہر میں جہاں واقعاً گیس کا پرابلم ہے اور سردیوں کے موسم جہاں بہت سے لوگوں خصوصاً معمر لوگوں پیشاب کا مسئلہ درپیش ہو سکتا، تو اب یہ بحث چلتی کہ ہم تو غسل کر رہے ہیں، اگر غسل کے دوران حدث اصغر یعنی وضو توڑنے والی چیز، جن میں یہی دو زیادہ عام ہیں، ایک پیشاب کے قطرے کا نکلنا، ایک ریح کا خارج ہونا، عورتوں کے لیے خون استحاضہ ایک مسئلہ بن سکتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس کو چھوڑ دو، ورنہ عورتوں کے لیے بھی یہ دو مسئلے ہیں، اس کے علاوہ ایک تیسرا مسئلہ آ سکتا ہے، اس پر فی الحال بحث نہیں۔ دوران غسل یہ چیزیں صادر ہو گئی تو یہ غسل کا کیا حکم؟ کیا غسل ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، ضائع ہو گیا، دوبارہ شروع کرو؟ دیکھیے اگر غسل مکمل کر لیا آپ نے اور پھر یہ چیزیں پیش آئی تو کوئی حرج نہیں۔ غسل کے بیچ میں امام خمینی فرماتے تھے اگر غسل کے دوران حدث اصغر صادر ہو جائے یعنی پیشاب کے قطرے نکل گئے، ریح خارج ہو گئی، غسل پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، غسل الگ ہے، وہ نجاست الگ۔ البتہ اس صورت غسل کے بعد آپ کو وضو ضرور کرنا ہوگا، چاہے وہ غسل جنابت ہی کیوں نہ ہو۔ غسل جنابت کے بعد وضو نہیں ہوتا، لیکن ایسا غسل جنابت جس کے درمیان وضو توڑنے والی چیز ہو گئی تو غسل آپ کا ٹھیک۔ فرض کیجئے کہ کسی نے سر و گردن دھو لی، پورا سیدھا جسم دھو چکا، آقا خمینی کا فتویٰ بیان ہو رہا ہے تو ان کا مقلد پورا سیدھا حصہ، الٹا حصہ دھو رہا تھا اور اس کے بھی آخر میں تھا کہ قطرہ پیشاب کا یا ریح خارج ہو۔ اب اگر یہ فتویٰ ہو کہ تمہارا غسل ٹوٹ گئے، دوبارہ نئے سرے سے پورا غسل نہیں، آقا خمینی کہتے ہیں کہ اس سے غسل نہیں ٹوٹتا، غسل جاری رکھو۔ البتہ غسل کے بعد جب وضو نہیں کرنا ہوتا، غسل جنابت، بہرحال وضو توڑنے والی چیز تو وہ وضو کرنا ہو، آقا کوئی کا فتویٰ تھا، فتویٰ کہ اگر دوران غسل حدث اصغر آ گئے، پورا غسل گیا، نئے سرے سے نئی نیت کر کے دوبارہ غسل کرنا ہے، چاہے آپ غسل کے بالکل آخری مرحلے میں ساری آپ نے محنت کی، پورا غسل کیا، گھٹنے سے نیچے بالکل پنڈلیاں یا پیر دھو رہے ہیں اور پیشاب کا ایک قطرہ نکل آیا، یہ پورا غسل گیا، نئی نیت کر کے نیا غسل کرو۔ اور اس میں بھی اگر اتفاق پیش آئے وہ بھی گیا، پھر نیا غسل کرو، جب تک کہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے جس کا نام ہے دائم الحدث۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو پیشاب کے قطرے آنے کی پرماننٹ شکایت ہے، ان کے مسائل الگ ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے آج کے دن یہ پرابلم ہو رہا تو بار بار غسل کرنا ہوگا، حتیٰ یہ کہ اگر اس میں وقت نماز تنگ ہو گئے تب بھی یہ اجازت نہیں کہ یہ غسل سے کام چلا لو، نہیں، تیمم کر کے نماز پڑھو پھر غسل خانے میں آ جاؤ اور پھر یہ سارے چکر میں پڑھو یہاں تک کہ مغربین کے رات 12 بج گئے، پھر تیمم کر کے وہ نماز پڑھو پھر آ جاؤ واپس یہاں تک کہ فجر کا وقت، الا یہ کہ تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ اب میں وہ بیمار ہو گیا ہوں جو پیشاب پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کے مسئلے الگ۔ خلاصہ یہ آغائے خوئی کے نزدیک غسل کے بیچ وضو توڑنے والی چیز پیش آ جائے جو چھوٹی نجاست اگر غسل کرے، برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين